پاکستان کے اندر وہ والدین جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کے بیٹوں کی یا ان کی بیٹیوں کی برطانیہ میں رہنے والے اپنے کسی دوست کے بچوں سے شادی ہو جائے, کسی رشتہ دار کے بچوں سے شادی ہو جائے, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے, کیونکہ آپ کی یہ خواہش آپ کے لیے بڑے مسائل کا سبب بن سکتی ہے. کیونکہ برطانیہ کے اندر جو پاکستانی اس وقت رہ رہے ہیں, برطانیہ کی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ خالصتاً پاکستانیوں کے لیے کیا ہے, اور یہ ڈائریکٹلی متاثر کرے گا اسپاؤس ویزا. اسپاؤس ویزا ایک فیسلٹی ہے یار, پوری دنیا کے اندر یہ فیسلٹی ہوتی ہے, برطانیہ کے اندر بھی ہے. اور جو بندہ کسی اور ملک کے اندر کام کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے آؤں, کوئی خاتون ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو لے آؤں, تو پوری دنیا اسپاؤس ویزا جاری کرتی ہے. لیکن پاکستانیوں نے برطانیہ کے اندر, تمام پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا, چند پاکستانی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یقین جانیے پوری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے, پورے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. ان پاکستانیوں نے برطانیہ کے اندر رہ کر جو حرکتیں اسپاؤس ویزا کے ساتھ کی ہے نا, اب آپ سنتے جائیے اور ڈائریکٹلی متاثر ہوں گے پاکستانی. میں کسی اور امیگرینٹس کی بات نہیں کر رہا, کسی اور ملک کے امیگرینٹس کی بات نہیں کر رہا, صرف پاکستانی ڈائریکٹلی کیسے متاثر ہوں گے. آپ کو پتا ہے فورسڈ میرجز, یہ زبردستی شادیاں کرنا, پوری دنیا کے اندر یہ برا تصور کیا جاتا ہے, ان کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان کے اندر, ہمارے دین کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ بچوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کی مرضی آپ کو لازمی لینی ہے. لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 16 سال کی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی شادی کس سے کی جا رہی ہے, ان سے پوچھا کیا, ان کو بتایا تک نہیں جاتا کہ بیٹا آپ کی اگلے مہینے شادی ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں, امریکہ آتے ہیں, برطانیہ آتے ہیں, آسٹریلیا آتے ہیں, کینیڈا آتے ہیں, تو ہم ان روایات کو بھی لے کر چلے آتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی دوسرے ملک کے اندر جو آپ پاکستان کے اندر کر رہے تھے نا, اس کو برا سمجھا جاتا ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے. اب برطانیہ کے اندر برطانوی حکومت نے اعداد و شمار جاری کیے فورسڈ میرجز کے حوالے سے, زبردستی شادیاں کرنے کے حوالے سے. ابھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل ایک ایک کر کے بتاؤں گا, دلچسپ ٹاپک ہے, آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا. اس اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ کے اندر جتنی بھی زبردستی یعنی فورسڈ میرجز ہوئی ہیں, زبردستی شادیاں ہوئی ہیں, اس میں پہلے نمبر پر کون ہے؟ پاکستانی. ہم پاکستانی 45% جو جاری کیے گئے ہیں اعداد و شمار, اس میں 45% پاکستانی ہیں جو کہ فورسڈ میرجز کرتے ہیں. صرف کس لیے؟ تاکہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی برطانوی سٹیزن ہو جائے, آگے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ برطانوی سٹیزن ہو جائیں, پورا کا پورا خاندان برطانیہ کے اندر سیٹل ہو جائے. اور اوبویسلی اب جو نئے امیگریشن قوانین آئے ہیں وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیئر ورکر ویزا اتنا بہترین ویزا تھا, لیکن ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا پاکستان کے اندر, وہ بند کر دیا گیا. بڑا اچھا ویزا تھا, پوری فیملی کے ساتھ آپ سیٹل ہو سکتے تھے, لیکن ان کے لیے جو کہ موسٹ ریلیونٹ ہوتے ہیں اس ویزے کے لیے. لیکن ہر ایک نے بھائی اس گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے اپنے, بلکہ نہائے, ڈبکی لے کے نہائے. اب آپ سنیے, انہوں نے جناب اعداد و شمار جاری کی اور یہ کہا کہ برطانیہ میں جو بھی پاکستانی ہوتے ہیں وہ پاکستان سے کوئی لڑکی کو یا لڑکے کو لے کر آتے ہیں, شادی کر کے لے کر آتے ہیں, اور یہاں پر آ کے وہ کہہ دیتے ہیں جناب ہماری زبردستی شادی کی گئی ہے. وہ ایک طریقے سے ایک حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم و بربریت کی گئی, ہماری شادی میں ہماری مرضی شامل نہیں تھی, ہمارے والدین نے ہم سے زبردستی شادی کر دی. پھر برطانوی حکومت ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے, ان کو ایک حفاظت پرووائڈ کرتی ہے. اور ایسے بیشتر میں نے کیسز نا اپنی ویڈیوز کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ ایک لڑکی کو لایا گیا, زبردستی لایا گیا. جب وہ برطانیہ آ کے پہنچی تو پتہ چلا کہ جناب لڑکا ڈسیبل ہے, پتہ چلا کہ جناب لڑکا ہے ہی نہیں, اس کے اندر مردانہ کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں. پھر زبردستی شادی ہوئی, ماں باپ نے اس چکر میں شادی کر دی کہ بیٹی چلی جائے گی تو کل کو بیٹے کو بھی بلا لے گی, یعنی بھائی کو بھی بلا لے گی, اور پورا کا پورا خاندان سیٹل ہو جائے گا. اب یہ کیسز نہ بڑھتے چلے گئے. اعداد و شمار آئے, اس کے مطابق برطانیہ کے اندر اگر غیر ملکیوں کی 100 شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں 45 شادیاں جو پاکستانیوں کی ہیں وہ فورسڈ میرجز ہیں, یعنی زبردستیاں شادیاں کی گئی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اسپاؤس ویزا مل جائے. اسپاؤس ویزا ملے گا, نئی نسل برطانیہ پیدا ہوگی, پاسپورٹ مل جائے گا, اور اس کے بعد پورا کا پورا خاندان ٹبر سیٹ ہو جائے گا. اب انہوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جناب ابھی فی الحال یہ کنسیڈریشن میں, یہ بات میں نے آپ کو اپریل اور مئی میں بھی بتائی تھی, جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نئے قوانین برطانیہ کے اندر آ رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی ابھی تو وائٹ پیپر جاری ہوا ہے, ابھی تو وائٹ پیپر گورنمنٹ سے ایک سجیشنز دی گئی ہیں, یہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا, کیبنٹ میں نہیں آیا, ابھی منظور نہیں ہوگا. ایک ایک کر کے ساری چیزیں ہو گئی. جو چیز کنسیڈریشن میں آ رہی ہوتی ہے دیٹ مینس کہ اس کو امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے, آج نہیں تو کل کرنا ہی ہے, لازمی کرنا ہے. اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اب یہ کریں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کے اندر اگر آپ اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہی شادی پاکستان کے اندر, اگر آپ پاکستان سے لے کر آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر شادی رجسٹرڈ ہے, شادی ہوئی ہے, برطانیہ میں آ کے بھی وہ رجسٹرڈ ہے. جب آپ رجسٹر کرانے اپنی شادی جائیں گے
تو آپ کے اسپاؤس کو جس کو آپ لے کر آ رہے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر الگ کمرے کے اندر ایفیڈیوٹ سائن کروایا جائے گا. وہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی جو شادی ہے یہ کسی مالی لین دین کے نتیجے میں تو نہیں ہوئی. کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کی یا بچوں کی شادی نا مالی لین دین کے چکر میں بھی کر دیتے ہیں. مالی لین دین کے چکر میں نہیں ہوئی, قرض اتارنے کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ کے باپ نے قرض لیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے آپ شادی کر کے ان کا قرض اتار رہے ہیں, اس وجہ سے شادی ہوئی ہے, یہ بھی پوچھا جائے گا آپ سے. دوسرا, کوئی زبردستی, کوئی زور, کوئی آپ نے لڑکے سے ملی, آپ کی اپنی پسند کی شادی ہے, یعنی پسند ان سینس کہ آپ نے جب لڑکے کو دیکھ لیا, ارینج شادی ہے, لیکن آپ کی مرضی شامل ہونی چاہیے اس میں. اگر آپ کی مرضی شامل ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, آپ سے ایفیڈیوٹ, کل کو آپ اس کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کر سکیں گے کہ بھائی میری زبردستی شادی کی, مجھے یہاں لایا گیا, اب میرے سسرال والے مجھ پر ظلم و بدبیت کریں. برطانیہ کے اندر آنیسٹلی برطانیہ میں بڑے پاکستانی ہمارے بڑے کامیاب ہیں, انہوں نے پاکستان جو کا جھنڈا ہے اس کو کو بلند کیا ہوا ہے, نو ڈاؤٹ بڑے بہترین لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن آٹے میں نمک کے برابر جو لوگ ہیں نا وہ پورے پاکستان کا نام اور پاکستانی کمیونٹی کا نام وہاں پر بدنام کر رہے ہیں. وہاں پر بڑے پیسے والے, انہوں نے, اللہ نے ان کو بڑا عزت سے نوازا ہے, بڑی دولت سے نوازا ہے, بڑی مال و دولت سے, بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے اپنا مقام حاصل کیا. لیکن چند پاکستانی ایسے ہیں جو بڑی جلدی اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں تفریق نہیں کر پاتے اور وہ پھر باقی لوگوں کی بدنامی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں, باقی لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اب جناب ایک مجھے پتہ چلا کہ جناب ایک شادی کر کے لے کر آئے لڑکا ڈسیبل, لڑکے کے اندر انٹرسٹ, کچھ کیسز تو ایسے تھے کہ بھائی لڑکے کے اندر انٹرسٹ ہے, اور لے کے کیوں آئے بھائی ماں باپ جب بیٹے کے اندر ایسے معاملات ہیں, اس لیے لے کر آئے کہ برطانیہ کے اندر میڈ رکھنا بھائی ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر نا تو میڈ ہر گھر کے اندر ہوتی ہے, برطانیہ کے اندر بڑے امیر کبیر لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ میڈ اپنے گھر کے اندر رکھنا. اب آپ کو میڈ رکھنی ہے تو آپ نے اس کو پیسے دینے, تو اس کے بجائے آپ یہ کریں کہ بھائی پاکستان سے ایک لڑکی لے آئیں چھوٹے گھرانے سے, جو کہ گھر میں کام بھی کرے گی, گھر کے معاملات بھی دیکھے گی اور کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک پرسیپشن ہے, یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے کہ لوگ اس لیے برطانیہ میں جا کے پاکستان سے, حالانکہ آپ سوچئے کہ بچہ برطانیہ میں پیدا ہوا, برطانیہ میں براٹ اپ ہوا, اس کی برطانیہ میں شادی کیجیے نا. لیکن کچھ لوگ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ برطانیہ میں پاکستان کا کلچر, پاکستان سے لے کر آئیں گے تو پاکستان کا کلچر ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یار یہ تمام چیزیں اپلیکیبل ہوتی ہیں. اب اسپاؤس ویزا پاکستانیوں کے لیے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ مشکل ہونے جا رہا ہے, بہت زیادہ مشکل کر دیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے اعداد و شمار دکھا دی. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بھی پاکستانی پہلے نمبر پر ہے, اسپاؤس ویزا, فورس میرجز میں. دوسرا, سیاسی پناہ کی درخواست دائر کرنا ہے. پاکستانی 2024 کا میں بھی آپ کو ڈیٹا بتاؤں نا تو غالباً 10,500 کے قریب پاکستانی ہیں جنہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست داخل کی ہے برطانیہ کے اندر. ٹوٹل جو اپلیکیشنز آئی تھیں وہ 85,000 آئی تھیں, جس میں سے ہاف کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. سب سے پہلے نمبر پر کون؟ پاکستانی. تو اب خدارا اگر آپ پاکستان سے کسی ماں باپ اپنے بچے کو, بیٹی کو بیاہ کرنا چاہتے ہیں, اس کا شادی کرنا چاہتے ہیں برطانیہ کے اندر, تو بیٹی کی مرضی پوچھ لیجیے گا. کیونکہ اگر بیٹی نے وہاں پر جا کے, کیونکہ جب وہاں پر رجسٹر ہو رہی ہوگی پوری میرج, وہاں پر جا کے الگ کمرے میں ایفیڈیوٹ کے اندر یہ لکھ دیا کہ نہیں بھائی میری شادی تو میری مرضی کے برخلاف ہوئی ہے, زبردستی ہوئی ہے, کسی وجہ سے ہوئی ہے, کسی لین دین کے تنازع میں ہوئی ہے, تو پھر آپ کے لیے اور جو لے کر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہو جائیں گی, پرابلمز ہو جائیں گی. کیونکہ یہ اب بڑا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو چیز کامن ہوتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے جوڑے کے ساتھ یہ جب واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ جو چیز اس پر قدغن لگنا شروع ہو جاتی ہے. کیئر ورکر ویزا اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اور کبھی بھی کسی بھی رشتے کے اندر اگر آپ لالچ کا عنصر ڈالیں گے نا, یہ میں آپ کو سم اپ کر رہا ہوں اپنی ویڈیو کو, کسی بھی رشتے کے اندر لالچ کا اگر آپ نے عنصر ڈال دیا, لالچ بری بلا ایسے ہی نہیں کہا جاتا یار. ہمارے ہاں ہمارے مذہب کے اندر لالچ کو اس لیے برا اس لیے سمجھا گیا ہے, لالچ بری بلا اس لیے کہی گئی ہے کہ اگر آپ لالچ کریں گے تو آپ کے لیے وہ کام جو سیدھا ہو سکتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا. تو لالچ نہ کیجیے, اللہ پہ بھروسہ رکھیے, اللہ کے خزانے سے مانگیے, اللہ بہت دیتا ہے. اللہ انسان کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا. خیال رکھیے گا اپنا. ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.